سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کاشی کماری رکی، کچھ سوچا، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، اگر یہ لوگ مجھ پر شک کرتے ہیں کہ میں کسی مقصد کے تحت ایسا کر رہی ہوں، محترم عبداللہ کراتگین کو نقصان پہنچاؤں گی، میں سب کے سامنے اپنی محبت کی گہرائی کا اظہار نہیں کروں گی، اس لیے کہ میں اس سے پہلے سب کچھ آپ سے کہہ چکی ہوں۔ اتنی بری نہیں ہوں کہ جس کو اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں اسے نقصان پہنچاؤں، ساتھی بھی وہ جس کے ساتھ میری محبت اور چاہت وابستہ ہو اور جسے میں اپنی مرضی، اپنی خواہش سے اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں۔ اس کے باوجود اگر یہ مجھ پر شک کرتے ہیں تو مجھے عبداللہ کراتگین کا ساتھی بنا دیں، میرے لیے اپنی حویلی کا ایک کمرہ مختص کر دیں جس کی حالت زندان کے کمرے جیسی ہو، اس میں مجھے بند کر دیا کریں تاکہ میں محترم عبداللہ کراتگین اور گھر کے کسی فرد کو نقصان نہ پہنچا سکوں۔ میں سچے دل سے اسلام قبول کر چکی ہوں اور ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں جسے اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں اسے یا اس کے لواحقین اور عزیز و اقارب کو نقصان پہنچا کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کروں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کاشی کماری رکی، پھر اپنے پہلو کی طرف بیٹھے محبدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی، جس قدر یہاں لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے 3 سے تو میں آشنا ہوں، ایک تم، ایک محترم قاضی شیراز اور سامنے بیٹھے ہوئے عبداللہ کراتگین۔ کیا آپ دوسرے لوگوں کا مجھ سے تعارف نہیں کرائیں گے؟ اس پر محبدین بولا اور کہنے لگا، میری عزیز بہن، کراتگین کے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے باپ کراتگین ہیں۔ کراتگین کے ساتھ ان کا چھوٹا بیٹا اور عبداللہ کراتگین کا چھوٹا بھائی سنجر ہے۔ سنجر کے ساتھ اس کی بیوی ارجان ہے، یہ محترم احمد نیالگین کی بہن ہے، یہ نام آپ نے سن رکھا ہوگا۔ یہ بھی عبداللہ کراتگین کی طرح لشکر کے سالار ہیں اور اپنی بہن ارجان کے ساتھ آگے نیالگین ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نیالگین کے ساتھ ان کی بیوی باشان ہے، جبکہ عبداللہ کراتگین کے پاس جو بیٹی ہے اس کا نام خسار ہے اور یہ عبداللہ کراتگین کی چھوٹی بہن ہے، اور ہماری بہن خسار کے ساتھ ان کے شوہر عثمان ہیں، یہ نیالگین کے بھائی ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد محبدین رکا، دوبارہ کاشی کماری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کاشی، میری عزیز بہن، کراتگین اب بوڑھے ہو چکے ہیں، کوئی کام کاج نہیں کر سکتے، اس گھر کا کمانے والا چند دن پہلے تک عبداللہ کراتگین ہی تھا۔ اس بنا پر اس نے اپنی شادی سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی سنجر اور بہن خسار کی شادی کر دی۔ تاہم اب سنجر غزنی کے بازار میں ایک دکان چلاتا ہے اور اس کی آمدنی اچھی ہو جاتی ہے اور یہ گھر کے اخراجات آسان طریقے سے چلا سکتا ہے۔ میری بہن، جس قدر یہاں افراد بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تعارف میں نے تم سے کرا دیا ہے۔ اس موقع پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کاشی کماری پھر کچھ کہنا چاہتی تھی کہ کراتگین بولا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میری بیٹی، اپنی جگہ سے اٹھ اور میرے پاس آ کر بیٹھ۔ بیٹی کے لفظ پر کاشی کماری چونکی تھی، فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور کراتگین کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ پھر کراتگین نے اپنا ہاتھ کاشی کماری کے سر پر رکھا اور کہنے لگا، تمہاری حیثیت میری بیٹی کی سی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے خسار میری بیٹی ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ میں تمہارا بازو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہوں؟ اس موقع پر کاشی کماری کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا، پھر مسکراتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، یہ آپ نے کیسا سوال کر دیا؟ بیٹی بھی کہتے ہیں اور میرا بازو پکڑنے کے لیے مجھ سے اجازت بھی مانگتے ہیں۔ ساتھ ہی کاشی کماری نے اپنا بازو آگے کر دیا تھا۔ کراتگین مسکرایا، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر اس نے اپنی انگلیاں کاشی کماری کی نبض پر رکھ دی تھیں۔ کمرے میں کچھ دیر تک کاٹ کھانے والا سناٹا رہا، ہر کوئی کراتگین اور کاشی کماری کی طرف دیکھے جا رہا تھا، یہاں تک کہ کراتگین نے اپنی انگلیاں علیحدہ کر لیں۔ اس سمے اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ پھر کاشی کماری کو مخاطب کر کے کراتگین کہنے لگا، بیٹی، میں تجھ پر مکمل بھروسہ اور اعتماد کرتا ہوں۔ پھر کراتگین نے اپنے دائیں ہاتھ سے کاشی کا سر اپنے قریب کیا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، ساتھ ہی بڑی چاہت اور شفقت میں کہنے لگا، سن میری بیٹی، میری بچی، میں تیری شادی عبداللہ کراتگین سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج سے اس حویلی میں تیری حیثیت میری بیٹی اور اس حویلی کی عزت کسی ہے۔ کراتگین کے اس فیصلے پر کاشی کماری مسکرا رہی تھی، پھر کہنے لگی، بابا، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھ پر اعتماد اور بھروسہ کیا، لیکن آپ پہلے یہ تو پوچھیں کہ کیا محترم عبداللہ کراتگین مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے تیار ہیں؟ جواب میں کراتگین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، جب میں فیصلہ کر چکا ہوں تو عبداللہ کی کیا مجال ہے کہ یہ انکار کر دے؟ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تم خود ہی پوچھ لو۔ کراتگین کے ان الفاظ پر کاشی کماری کچھ شرما سی گئی تھی۔ اس موقع پر احمد نیالگین بولا اور عبداللہ کراتگین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عبداللہ میرے بھائی، اب تک تم بالکل خاموش رہ کر سارا تماشا دیکھتے رہے ہو، تمہیں بھی تو کچھ بولنا چاہیے۔ اس پر عبداللہ کراتگین اور اس کے پہلو میں بیٹھی اس کی بہن خسار دونوں مسکرا رہے تھے۔
پھر خسار نے عبداللہ کو کوہنی ماری، شاید اس کے ایسا کرنے کا یہ مطلب تھا کہ وہ کچھ بولے۔ چنانچہ عبداللہ کراتکین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں کاشی کماری سے شادی کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ ان الفاظ نے گویا اس کمرے کے اندر خوشیاں بکھیر دی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی کاشی کماری نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تھا۔ جب سب نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کی خوبصورتی، اس کے حسن اور اس کے جذب و کشش کی سب تعریف کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد کراتگین نے قاضی شیراز کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، قاضی شیراز، آپ بھی یہاں موجود ہیں، اور اتفاق کی بات میرے بیٹے سنجر کے علاوہ نیالگین بھی یہاں ہے، اس کا بھائی عثمان بھی یہاں موجود ہے جو اب میرا داماد ہے۔ چنانچہ کاشی اب واپس تمہارے ساتھ حویلی نہیں جائے گی، یہیں رہے، اور ابھی اس وقت تم کاشی اور عبداللہ کراتگین کا نکاح پڑھاؤ گے، اور میری عزیز بہو کی حیثیت سے کاشی یہاں ہمارے یہاں رہے گی۔ کراتگین کے ان الفاظ پر کاشی کماری کے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں بکھر گئی تھیں، آنکھوں میں محبت بھری چمک تھی، اور یہ چمک کبھی کبھی عبداللہ کراتگین کے چہرے کی طرف بھی اٹھ جاتی تھی۔ کاشی کماری گفتگو کے دوران بار بار عبداللہ کراتگین کی طرف دیکھ لیتی تھی۔ چنانچہ کراتگین کے ان الفاظ کے جواب میں قاضی شیراز خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں خوش ہوں کہ آپ آج ہی کاشی کماری اور عبداللہ کراتگین کی شادی کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر پہلی بار عبداللہ کراتگین کی چھوٹی بہن خسار بولی اور کہنے لگی، جو فیصلہ ہوا اسے ہم دل و جان سے قبول کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ کاشی جیسی لڑکی میرے بھائی عبداللہ کراتگین کی بیوی بن رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں بازار جانا ہوگا، کاشی کے لیے کپڑے اور ضروریات کا دوسرا سامان خریدا جائے گا جو ایک اچھی اور پسندیدہ دلہن کے لیے خریدا جاتا ہے۔ اس کے بعد شام تک اس شادی کا اہتمام کیا جائے گا۔ خسار کی اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا تھا۔ کاشی کماری بھی بڑی خلوص اور محبت سے خسار کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ پھر کراتگین بولا اور کہنے لگا، خسار میری بیٹی، رقم میں دیتا ہوں، تم خود باشان ارجان تینوں اٹھو، کاشی کو اپنے ساتھ بازار لے کر جاؤ، ہر چیز اس کی مرضی، اس کی خواہش کے مطابق خریدو، اور جب تم سب یہ خریداری مکمل کر کے واپس آؤ گی تب اس شادی کا اہتمام کیا جائے گا۔ کراتگین کے ان الفاظ پر سب خوش ہو گئے تھے۔ پھر کراتگین اٹھا، نقدی کی ایک تھیلی اس نے خسار کو تھما دی۔ پھر خسار، باشان اور ارجان تینوں کاشی کو اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ ہر چیز انہوں نے کاشی کماری کی مرضی اور اس کی خواہش کے مطابق خریدی، اور پھر اسی روز شام کے قریب عبداللہ کراتگین اور کاشی کماری کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا تھا۔ موجودہ رنگ محل میں اپنی کثر نما حویلی میں ایک روز پنجاب کا راجہ آنند پال اپنی بہن کوشل دیوی اور اپنے بیٹے جے پال کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تینوں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ آنند پال کے باپ کا نام بھی جے پال تھا اور بیٹے کا نام بھی اس نے جے پال رکھا تھا۔ تاریخ کے اوراق میں اس دوسرے جے پال کو جے پال ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ راجہ آنند پال کا یہ محل اس سے پہلے اس کے باپ جے پال کے تصرف میں بھی رہا تھا۔ باہر سے یہ ایک بہت بڑی حویلی لگتا تھا، لیکن اندر داخل ہونے کے بعد اس کی سجاوٹ اور تزئین دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ بعد کے دور میں اس جگہ شاہ جہان کے وزیر نواب سعد اللہ خان نے ایک محل تعمیر کرنے کی ابتدا کی، جس کی تکمیل اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے نواب میاں خان نے کی۔ اسی نسبت سے راجہ آنند پال کا یہ محل حویلی میاں خان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ نواب چنیوٹ کے رہنے والے تھے۔ یہ حویلی اپنی ابتدائی حقیقی شکل میں طول و عرض میں 2 میل رقبہ پر محیط تھی۔ اس کی ایک عمارت میں آبی ضروریات کی تکمیل کے لیے 10 کنویں موجود تھے۔ یہ حویلی 3 حصوں پر مشتمل تھی، یعنی مردانہ، زنانہ اور کلی خانہ۔ مردانہ زنانہ تو مالکان کے رہائشی حصے تھے اور کلی خانہ سے مراد گھریلو امور کی ضروریات کی تکمیل کے لیے تھے، مثلاً درزی خانہ، دھوبی خانہ، اناج پیسنے کے لیے خراز، باورچی خانہ اور برتنوں کی پالش کے لیے کلی خانہ اور ملازمین کی رہائش گاہیں۔ ان تینوں درجات میں کلی خانہ سب سے چھوٹا تھا۔ بہرحال راجہ جے پال اور راجہ آنند پال کی اس حویلی پر پہلے نواب سعد اللہ نے پہلی عمارت کو گرا کر اپنا محل تعمیر کیا۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ برطانوی عہد حکومت میں صرف اسی کلی خانہ میں جاٹ قوم کے خراسیوں نے دالیں اور اناج پیسنے کے لیے 200 سے زیادہ چکیاں نصب کر دی تھیں، اور تقریباً 4000 افراد اس میں آباد تھے۔ عہد مغلیہ تک یہ حویلی بڑی آن و شان سے قائم رہی، لیکن چونکہ نواب میاں خان کی کوئی اولاد نہ تھی، انہوں نے ایک شخص میر ہدایت علی کو اپنا متنبہ کیا تھا۔ جب سکھوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس کے وارثان نے اپنی عیاشی کے لیے یہ عمارت محض 2-2 4-4 گز فروخت کی۔ بہرحال آنند پال، کوشل دیوی اور جے پال تینوں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ اس کمرے کے دروازے پر آنند پال کے محافظ دستوں کا سالار نمودار ہوا، اور آنند پال کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مہاراج، آپ نے جن مخبروں کو اپنی بہن کاشی کماری کی تلاش کے لیے مقرر کیا تھا ان میں سے 3 واپس آئے ہیں،
اور وہ آپ پر کوئی انعام انکشاف کرنا چاہتے ہیں۔ اس سالار کے اس انکشاف پر آنند پال ہی نہیں، کوشل دیوی اور جے پال بھی چونکے تھے۔ چنانچہ آنند پال نے فوراً اسے مخاطب کیا، انہیں فوراً میرے پاس بھیجو، میں دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ اس پر وہ سالار پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد 3 اشخاص اس کمرے میں داخل ہوئے۔ آنند پال نے اپنے سامنے جو نشستیں خالی پڑی ہوئی تھیں ان پر انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب آنند پال نے انہیں مخاطب کیا، اب کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو، اور کیا تم میری بہن کاشی کماری سے متعلق کوئی اہم خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر ان میں سے ایک اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگا، آپ کا اندازہ درست ہے، ہم کاشی کماری سے متعلق ہی خبر لے کر آئے ہیں۔ اس مخبر کے ان الفاظ پر تینوں بڑے انہماک اور غور سے اس کی طرف دیکھنے لگے تھے، یہاں تک کہ وہی مخبر بولا اور کہنے لگا، آپ کی بہن کاشی کماری اس وقت غزنی شہر میں ہے اور وہ سلطان محمود غزنوی کے نامور سالار عبداللہ کراتگین کی بیوی ہے۔ اس مخبر کے اس انکشاف پر آنند پال، کوشل دیوی اور جے پال تینوں چونک اٹھے تھے۔ چنانچہ احتجاجی انداز میں پہلے کوشل دیوی بول اٹھی، یہ کیسے ممکن ہے، وہ غزنی کیسے پہنچ گئی؟ اس پر وہی مخبر بولا اور کہنے لگا، میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ دراصل جب سلطان محمود غزنوی کے سالار عبداللہ کراتگین کا انفرادی مقابلہ کھکھروں کے سردار اور سربراہ نندی وردن کے ساتھ ہوا تھا، اور اس وقت اب دونوں بہنیں اپنے گھوڑوں پر سوار ایک بلند جگہ کھڑی ہو کر یہ انفرادی مقابلہ دیکھ رہی تھیں۔ جس وقت عبداللہ کراتگین نے نندی وردن پر غالب آنا شروع کیا، اس وقت آپ بڑے غور اور انہماک سے یہ مقابلہ دیکھ رہی تھی، جبکہ آپ کی بہن کاشی کماری بڑی رازداری سے وہاں سے ہٹ گئی تھی، کیونکہ وہ بلند جگہ ایک طرح کا ریت کا ٹیلہ تھا، لہٰذا اس کے ہٹنے کو آپ نے محسوس نہیں کیا۔ وہاں سے ہٹ کر کاشی کماری اپنے پڑاؤ کی طرف آئی اور پھر پڑاؤ سے بھی 1 میل پیچھے چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے گھوڑے کی باگیں موڑیں اور گھوڑے کو بائیں طرف سے ایک لمبا چکر دیتی ہوئی وہ سیدھی مسلمانوں کے لشکر میں گئی۔ مسلمانوں کے پڑاؤ میں پہنچ کر اس نے وہاں موجود مسلمانوں کے لشکر کے قاضی شیراز کے پاس جا پناہ لی۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا، اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا، میں آپ سے کوئی چیز نہیں چھپاؤں گا۔ دراصل محمود غزنوی کے سالار عبداللہ کراتگین نے جو پہلے کبیراج پھر راج کنور اس کے بعد نندی وردن کو بھی اپنے سامنے زیر کیا، تو اس کی کارگزاری، اس کی ہمت، جرأت مندی اور تیغ زنی میں اس کی مہارت اور ہنر مندی سے کاشی کماری بے حد متاثر ہوئی تھی، لہٰذا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایسے شخص کو اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں گی۔ اس بنا پر وہ چکر کاٹ کر مسلمانوں کے پڑاؤ میں پہنچی اور قاضی شیراز کے ہاں اس نے پناہ لی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو قاضی شیراز کے ساتھ ہی کاشی کماری غزنی چلی گئی۔ وہاں اس نے قاضی شیراز کے ہاں اسلام قبول کیا، اسلام کی ارکان سیکھی، عبادت کے سارے طریقے سیکھ کر سچے دل سے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس نے قاضی شیراز پر زور دیا کہ اگر ہو سکے تو عبداللہ کراتگین سے اس کی شادی کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ وہ اسے پسند کرتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے۔ چنانچہ اس کے ان جذبات کا اظہار قاضی شیراز اور اس کے بیٹے محب الدین نے عبداللہ کراتگین کے باپ اور اس کے اہل خانہ سے کیا۔ چنانچہ اس بات کو تسلیم کر لیا گیا اور عبداللہ کراتگین اور کاشی کماری کی شادی کا اہتمام کر دیا گیا۔ اب اس وقت کاشی کماری غزنی میں ہے اور عبداللہ کراتگین کی بیوی کی حیثیت سے اپنی زندگی کے دن ہنسی خوشی گزار رہی ہے۔ جب وہ مخبر خاموش ہوا تب کوشل دیوی نے ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگی، حالات بھی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ سلطان محمود کا وہ سالار، نام جس کا عبداللہ کراتگین ہے اور جسے میں نے اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اسی سے جا کر میری بہن نے شادی کر لی۔ کیا یہ تبدیلی اور انقلاب حیرت انگیز نہیں ہے؟ اور سب سے تعجب کی بات یہ ہے کہ عبداللہ کراتگین سے اپنی اس چاہت اور محبت کا بھی اس نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا، حالانکہ وہ میری ایسی بہن ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنی کوئی بات، اپنا کوئی فیصلہ مجھ سے چھپایا نہیں تھا۔ اس پر آنند پال غور سے اپنی بہن کوشل دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کوشل میری بہن، سب سے پہلی بات جس پر میں کسی قدر سکون محسوس کرتا ہوں وہ یہ کہ کم از کم کاشی کماری کو پتہ چل گیا ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ وہ زندہ اور خوش ہے۔ جہاں تک تمہارا ارادہ ہے کہ تم عبداللہ کراتگین کو اپنے ہاتھ سے قتل کرو گی، اس میں میں کبھی آڑے نہیں آؤں گا، اس لیے کہ عبداللہ کراتگین کبیراج کا قاتل ہے جسے تم نے پسند کیا تھا۔ اس پر کوشل دیوی کہنے لگی، نہیں بھائی، آپ کی یہ بات، آپ کے یہ الفاظ حقیقت سے دور ہیں۔ میں نے کبھی کسی بھی موقع پر کبیراج کی ذات سے محبت نہیں کی تھی۔ میں نے پہلے بھی ایک بار انکشاف کیا تھا کہ میں نے صرف کبیراج کی تیغ زنی اور حرب و ضرب میں اس کی ہنرمندی کو چاہا تھا، کبیراج سے کبھی محبت نہیں کی تھی۔ لیکن جس وقت عبداللہ کراتگین کے ہاتھوں کبیراج زیر اور مغلوب ہو گیا تب مجھے یہ احساس ہوا کہ کبیراج تو تیغ زنی میں کچھ بھی نہیں تھا، عبداللہ کراتگین اس سے بہت آگے، بہت اچھا اور بہت عرفہ تھا۔ اس کے بعد یہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا، اس لیے کہ کبیراج کو کبھی میں نے اپنے دل میں جگہ نہیں دی تھی۔
کوشل دیوی جب خاموش ہوئی تب آنند پال نے گفتگو کو آگے بڑھایا اور کہنے لگا، کوشل میری بہن، کاشی نے اگر تم پر کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تو اب میں محسوس کرتا ہوں اس نے باتوں باتوں میں مجھے اور تمہیں اشارہ دے دیا تھا کہ وہ کسی سے محبت کرتی ہے۔ آنند پال کے ان الفاظ پر کوشل دیوی غور سے اپنے بھائی آنند پال کی طرف دیکھنے لگی تھی اور کہنے لگی، بھائی میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، کس موقع پر اس نے اشارہ دیا تھا؟ اگر اس نے کوئی ایسا اشارہ دیا ہوتا کہ وہ کسی کو اور کو پسند کرتی ہے تو میں اسے سمجھاتی کہ عبداللہ کراتگین کے علاوہ وہ جسے بھی چاہے گی ہم اس کی محبت اور چاہت کا احترام کریں گے۔ اس پر لمحہ بھر کے لیے آنند پال کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر کوشل دیوی کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میری بہن تمہیں یاد ہوگا کہ جب راج کنور انفرادی مقابلے میں عبداللہ کراتگین کے ہاتھوں مارا گیا اور ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ہم میدان جنگ سے بھاگ کر نگر کوٹ کی طرف آئے، تب ایک روز بٹھنڈا کے راجہ پریم دیو کا قاصد میرے پاس آیا تھا۔ میری بہن اس وقت تم بھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور پرم دیو کے اس قاصد نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ کاشی کماری کی چونکہ سگائی اور منگنی بٹھنڈا کے راجکمار راج کنور کے ساتھ طے ہو گئی تھی، لہٰذا کاشی کماری کے ساتھ بٹھنڈا والوں کا ایک رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ اس مخبر نے یہ بھی کہا تھا کیونکہ انفرادی مقابلے میں راج کنور عبداللہ کراتگین کے ہاتھوں مارا گیا ہے، لہٰذا کاشی کماری کے ساتھ جو بٹھنڈا والوں کا رشتہ ہے وہ قائم و دائم ہے، اسے ختم نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا پرم دیو نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اب کاشی کماری کو اس کے دوسرے بیٹے گووند راج کے ساتھ بیاہ دیا جائے۔ میری بہن تو جانتی ہے میں نے پرم دیو کی قاصد سے کہا تھا کہ یہ معاملہ چونکہ میری بہن کاشی کماری کا ہے لہٰذا یہ فیصلہ بھی وہی کرے گی، میں اس پر اپنا کوئی فیصلہ ٹھونسوں گا نہیں۔ چنانچہ تجھے یاد ہوگا کہ ہم دونوں بہن بھائی کی موجودگی میں کاشی کماری نے کہا تھا کہ میں کسی دبیل کسی کی رکھیل نہیں ہوں کہ جو چاہے مجھے لے جائے۔ اس نے کہا تھا کہ میں بٹھنڈا کے دوسرے راجکمار گووند راج کے ساتھ شادی سے انکار کرتی ہوں اور یہ کہ اب میں شادی اپنی مرضی سے کروں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد آنند پال رکا، پھر کوشل دیوی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کوشل میری بہن، ذرا کاشی کے ان الفاظ پر غور کیا، کیا تمہارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اس نے کہا تھا کہ اب وہ شادی اپنی مرضی سے کرے گی؟ اس کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کو کہیں پیوست کر چکی تھی، کسی کی محبت کو اس نے اپنے دل میں جگہ دے دی تھی اور اس نے یہ بھی ٹھان رکھی تھی کہ وہ کیسے اپنی زندگی کا ساتھی بنائے گی۔ میرے خیال میں وہی وقت تھا جب وہ عبداللہ کراتگین کی طرف مائل ہو گئی تھی اور اسے ہی اس نے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا تہیہ کر لیا، لیکن وہ موقع کی تلاش میں رہی کہ کوئی ایسا موقع اسے ملے کہ وہ خیریت اور تحفظ کے ساتھ اپنے لشکر سے نکل کر مسلمانوں کے لشکر میں جائے اور وہاں کسی کے ہاں پناہ لے، اس کے بعد عبداللہ کراتگین سے اپنی محبت اور چاہت کا اظہار کرے۔ اور تو دیکھتی ہے کہ کاشی ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ محل کے اس قصر میں کچھ دیر تک گہری خاموشی طاری رہی۔ کوشل دیوی کی گردن جھکی ہوئی تھی اور وہ انجانی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ آنند پال اور اس کا بیٹا جے پال دونوں بڑے غور سے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے، یہاں تک کہ کوشل دیوی نے اپنی گردن سیدھی کی، اپنے بھائی آنند پال کی طرف دیکھا، پھر دھیمی اور دکھ بھری آواز میں کہنے لگی، بھائی کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم اپنے قاصد غزنی سلطان محمود کی خدمت میں روانہ کریں اور اس سے یہ مطالبہ کریں کہ ہماری بہن کاشی کماری اس وقت غزنی میں ہے، لہٰذا اسے واپس ہمارے پاس لاہور بھیجا جائے۔ آنند پال نے ایک گہری نگاہ کوشل دیوی پر ڈالی، پھر کہنے لگی، تم اسے لاہور بلوا کر کیا کرو گی؟ کیا اسے سزا دو گی؟ اسے باندھ کر مارو پیٹو گی اور اس سے یہ کہو گی کہ وہ اپنے دل سے عبداللہ کراتگین کی محبت نکال دے؟ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو کیا تم عبداللہ کراتگین کی طرح اس کا بھی کام تمام کر دو گی؟ آنند پال کے ان الفاظ پر کوشل دیوی لرز کر کانپ سی گئی تھی۔ بڑی تیزی سے اس نے اپنے سر کو نفی میں ہلایا، پھر کہنے لگی، میں اپنی بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کیسے اور کیوں کر سکتی ہوں؟ اگر وہ غزنی سے لاہور واپس پہنچ جاتی ہے تو میں اسے پہلے کی نسبت زیادہ پیار اور محبت دوں گی اور کوشش کروں گی کہ وہ ہمارے اندر رہے اور یہاں کسی اور سے شادی کر لے۔ کوشل دیوی کے ان الفاظ کے جواب میں آنند پال کے چہرے پر طنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، پھر کہنے لگا، کوشل تمہاری یہ باتیں بچگانہ ہیں، تم اپنے بچپنے سے نکل کر شباب میں تو داخل ہو گئی ہو، لیکن تمہاری باتیں ابھی بچپنے میں ہی ڈوبی ہوئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر ہم غزنی قاصد بھیجتے ہیں اور سلطان محمود سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کاشی کماری کو ہمارے پاس بھیج دے تو سلطان محمود کاشی کماری پر جبر تو نہیں کرے گا، اس لیے کہ نہ وہ ہمارا ماتحت ہے، نہ وہ ہمارا فرما بردار ہے، نہ ہمارا خراج گزار ہے، بلکہ ہم اس کے ماتحت، اس کے فرما بردار، اس کے خراج گزار ہیں۔ وہ زبردستی تو ایسا نہیں کرے گا اور نہ اس سے زبردستی یہ مطالبہ پورا کرا سکتے ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ معاملے کی تحقیق کرنے کے بعد ہمیں یہ پیغام بھجوا سکتا ہے کہ کاشی کماری چونکہ اپنی مرضی سے لشکر میں داخل ہوئی تھی، عبداللہ کراتگین کی محبت اسے کھینچ کر وہاں لے گئی تھی،
اپنی مرضی سے اس نے اسلام قبول کیا اور اپنی مرضی سے وہ عبداللہ قراتگین کی بیوی بن گئی، لہٰذا اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر سلطان محمود نے بہت زیادہ بھی کیا تو وہ اس سلسلے میں کاشی کماری سے پوچھ سکتا ہے کہ وہ عبداللہ قراتگین کی بیوی کی حیثیت سے غزنی میں رہنا چاہتی ہے یا واپس لاہور کا رخ کرنا چاہتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد آنند پال رکا، کچھ سوچا، دوبارہ وہ اپنی بہن کوشل دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کوشل میری بہن، اب تو یہ بتا کہ عبداللہ قراتگین سے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ اب وہ کاشی کا شوہر ہے، کیا اب بھی تم اس کو قتل کرنے کی اپنی سوگند پر قائم ہو؟ کوشل دیوی کی گردن دکھ بھرے انداز میں جھک گئی، اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا، گہری سوچوں میں کھو گئی تھی۔ آنند پال غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اس کی تسلی و تشفی کی خاطر کہنے لگا، اگر تمہارے کہنے پر ہم غزنی کی طرف قاصد بھیج بھی دیں تو سلطان محمود غزنوی ہمیں مطمئن کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کاشی سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ وہ غزنی میں رہنا چاہتی ہے یا اپنے بھائی اور بہن کے پاس لاہور جانا پسند کرے گی۔ کوشل، تم جانتی ہو کاشی کا کیا جواب ہوگا، چونکہ اس نے عبداللہ قراتگین سے محبت کی ہے، یہ شادی بھی محبت کے تحت ہے، لہٰذا اس کا یہی جواب ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کے پاس غزنی میں رہے گی۔ ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس یہی ایک حربہ ہوگا کہ ہم خاموش رہیں۔ اپنے بھائی آنند پال کی گفتگو کا جواب کوشل دیوی دیتی، پر اس موقع پر آنند پال کا چوبدار آیا اور اس پر انکشاف کیا کہ مستقر میں سالار اس کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ ان لشکریوں کا معائنہ کرے جنہیں نیا لشکر میں بھرتی کیا گیا تھا اور جن کی تربیت کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ یہ پیغام سنتے ہی آنند پال اٹھ کھڑا ہوا، کوشل دیوی اور جے پال بھی کھڑے ہو گئے تھے، پھر تینوں رنگ محل کے اس قصر سے نکل کر لاہور میں اپنے مستقر کا رخ کر گئے تھے۔